سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے لاہور ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے الیکشن کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواستیں منظور کرتے ہوئے منحرف ارکان کے 25 ووٹ نکال کر دوبارہ گنتی کا حکم دے دیا۔ دوبارہ گنتی 1 جولائی کی شام ہونے والے اجلاس میں ہوگی۔ حکم کے مطابق دوبارہ گنتی میں کسی امیدوار کو مطلوبہ اکثریت نہ ملنے پر سیکنڈ پول ہوگا۔ منتخب قرار پانے والے کی حلف برداری 1 روز بعد یعنی 2 جولائی کو ہوگی۔ شاہد حسین کی رپورٹ دیکھیے۔ لاہور ہائی کورٹ میں 5 رکنی فل بینچ نے 4-1 کے تناسب سے پی ٹی آئی کی درخواستیں منظور کیں۔ جسٹس ساجد محمود سیٹھی نے اختلافی نوٹ لکھا۔ اکثریتی فیصلے میں عدالت نے قرار دیا کہ نئے الیکشن کا حکم نہیں دے سکتے، یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہوگا۔ وزیر اعلیٰ کے الیکشن کا نوٹیفیکیشن بھی کالعدم قرار نہیں دے سکتے۔ پنجاب اسمبلی میں 25 منحرف ارکان کے ووٹ نکالنے کے بعد اکثریت نہ رہی تو حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے۔ ان کے 30 جون تک اقدامات کو قانونی تحفظ حاصل ہوگا۔ نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب تک پنجاب اسمبلی کا اجلاس ملتوی نہیں ہوگا۔ گورنر پنجاب 2 جولائی کو وزیر اعلیٰ سے صبح 11 بجے حلف لیں گے۔ عدالت نے قرار دیا کہ اسمبلی کے اجلاسوں میں بدنظمی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ دوبارہ بدنظمی ہوئی تو توہین عدالت کی کارروائی ہوگی۔ عدالت نے قرار دیا کہ میڈیا نے پروفیشنل رپورٹنگ کی، لیکن کچھ ویلاگرز نے کیس کو سکینڈلائز کیا۔ پیمرا اور ایف آئی اے سکینڈلائز کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرے۔ اکثریتی فیصلہ جسٹس صداقت علی خان، جسٹس شاہد جمیل، جسٹس شہرام سرور چودھری اور جسٹس طارق سلیم شیخ نے جاری کیا۔ جسٹس ساجد محمود سیٹھی نے حمزہ شہباز کی کامیابی کالعدم قرار دے کر عثمان بزدار کو بحال کرنے کا اختلافی نوٹ لکھا۔ کیمرہ اور رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ شاہد حسین، جیو نیوز، لاہور۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب پریس کانفرنس کر رہی ہیں۔ حیثیت سے تمام اختیارات ان کے پاس تھے، انہوں نے تمام اداروں کو استعمال کیا، جس میں ایف آئی اے اور نیب تھا اور پرائم منسٹر آفس کے اندر ایک ایسٹ ریکوری یونٹ تھا۔ ان تمام چیزوں کے باوجود ہونے کے آج وہ اپنی نالائکی، اپنی نااہلی اور اپنی ناکامی کا ماتم کر رہے ہیں۔ انہوں نے 4 سال جو 2018 کا الیکشن، اس کے بعد 4 سال حکومت میں صرف الزام تراشی کی، دوسروں کو چور کہا اور چوری کے الزامات لگاتے رہے، اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام لگاتے رہے، منی لانڈرنگ کا الزام لگاتے رہے۔ لیکن 4 سال تمام ریکارڈ ان کے پاس، تمام انویسٹیگیشن کے ادارے ان کے پاس، انہوں نے نیب کو استعمال کر کے، نیب نیازی گٹھ جوڑ کو استعمال کر کے، ایف آئی اے کو استعمال کر کے، یہاں تک کہ اینٹی نارکوٹکس کے ڈپارٹمنٹ کو استعمال کر کے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف جھوٹے کیسز بنا کر ان کو سزائے موت کی چکیوں میں رکھا۔ یہ آتے ہی ہوا اور اس کے بعد میڈیا کے لوگوں کو انہوں نے سزائے موت کی چکیوں میں ڈالا نیب کے ذریعے، جو ان کے خلاف بات کرتے تھے۔ اب بات یہ ہے کہ 4 سال آپ وزیر اعظم رہے تھے، مانا کہ آر ٹی ایس بٹھا کر سلیکٹ ہو کر آئے تھے، مسلط کر دیے گئے تھے، لیکن 4 سال آپ آج جو کہہ رہے ہیں کہ فلانا سب سے بڑا ڈاکو ہے، یا یہ نیب کی طرح میم چوری چھپانے کے لیے ہیں، یا دوسروں پر آپ الزام تراشی کر رہے ہیں، تو آپ وہ برائے مہربانی جو جھوٹے کیس آپ نے لگائے، وہ تمام لاہور ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے فیصلے پڑھیں، ان فیصلوں کو پڑھیں، اور ان فیصلوں کو آپ نے چیلنج تک نہیں کیا۔ جتنے فیصلے ہوں، شہباز شریف صاحب کا فیصلہ ہو، حمزہ شہباز کا فیصلہ ہو، مریم نواز کا فیصلہ ہو، زرداری صاحب کا فیصلہ ہو، سعد رفیق کا فیصلہ ہو، سلمان رفیق کا فیصلہ ہو، شاہد خاقان کا فیصلہ ہو، حنیف عباسی کا فیصلہ ہو، رانا ثناء اللہ کا فیصلہ ہو، جن کی بیل کے کیس کی سنوائی کے درمیان جج کو چینج کیا انہوں نے اپنے اختیارات کا استعمال کر کے۔ انہوں نے کسی فیصلے کو سپریم کورٹ چیلنج نہیں کیا، اور جتنے فیصلے آئے اس میں لکھا گیا کوئی چوری نہیں ہوئی، کوئی منی لانڈرنگ نہیں ہوئی، کوئی اختیارات کا استعمال نہیں ہوا، کوئی کمیشن نہیں ہوئی، کسی قسم کی کوئی خرد برد نہیں ہوئی۔ یہ تمام فیصلوں کے اندر لکھا گیا اور بیلز ہوئی۔ سپریم کورٹ نے سعد رفیق صاحب کے فیصلے میں کیا کہ عوام سنیں، اور یہ تمام فیصلے جو ہیں یہ پبلک ڈومین کے اندر، یہ پبلک انفارمیشن ہے۔ یہ میں آپ کے لیے بتانا چاہتی ہوں، پاکستان کی عوام کو بتانا چاہتی ہوں، یہ میرا فرض ہے کہ صحیح خبر کی رسائی آپ تک جو کی جائے۔ تمام فیصلوں کے اندر یہ لکھا ہے کہ یہ تمام چیزیں، اور سپریم کورٹ کا سعد رفیق صاحب کا فیصلے میں یہ لکھا ہے کہ یہ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، یہ سیاسی انتقام ہے جو 4 سال عمران خان نے کیا، اور اس کے باوجود انہوں نے نیشنل کرائم ایجنسی کو تمام ڈیٹا بھیجا، وہاں سے ان کو تماچے پڑے۔
وہاں انہوں نے کہا کہ کسی قسم کی منی لانڈرنگ نہیں ہوئی، اور پھر انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے تو کیس شہباز شریف کے خلاف نہیں بنایا، ہم نے تو ان کے بیٹے کے خلاف بنایا تھا، NCA کا فیصلہ موجود ہے۔ انہوں نے ڈیوڈ روز کو بلا کر سٹوریز پلانٹ کروائیں، شہزاد اکبر صاحب کو یہ کام کرنے کے لیے ایسٹ ریکوری یونٹ، جو کہ اصل میں ایسٹ میکنگ یونٹ تھا عمران خان صاحب کا، اس کے لیے رکھا گیا۔ یہ وہ تمام شواہد اس وقت تمام سرکاری ریکارڈ کا حصہ ہیں، اور آج یہ پھر الزامات۔ تم 4 سال کرتے کیا رہے ہو؟ آپ نے 4 سال اگر کوئی منی لانڈرنگ ہوئی تھی، اگر کوئی کرپشن تھی، AG آفس آپ کے پاس، FIA آپ کے پاس، نیب آپ کے پاس، پرائم منسٹر کا ایسٹ ریکوری یونٹ آپ کے پاس، آپ کو اور کیا چاہیے تھا چوری ثابت کرنے کے لیے؟ جو فیصلے ہائی کورٹس کے آئے آپ نے ان کو چیلنج نہیں کیا۔ آپ کی جو نیب تھا وہ جب ثبوت دینے کا ٹائم آتا تھا تو وہ ثبوت دینے کی بجائے بھاگ جاتے تھے۔ سپریم کورٹ سے آپ نے شہباز شریف کی بیل کے خلاف جو اپیل کی، آپ نے وہ اپیل وڈرا کی، کیونکہ اور اپیل کو وڈرا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ بالکل درست تھا کہ منی لانڈرنگ اور کرپشن نہیں ہوئی۔ آپ نے اپنی اپیل کو نعیم بخاری صاحب نے وڈرا کیا، آپ کو شرم نہیں آتی؟ اور جو بیرونی ملک سازش کا آج آپ دوبارہ راگ الاپ رہے تھے، اس سائفر کا 8 مارچ کو عمران خان کو سائفر ملا تھا۔ یہ عمران خان صاحب نے بتایا کہ 7 مارچ کو سائفر ملا اور 8 سائفر آیا اور 8 مارچ کو یہ انفارمیشن شروع ہوئی۔ 8 مارچ کو جب آپ کو بیرون ملک عالمی سازش کا پتہ چل گیا، یہ پاکستان کی عوام کے لیے سوال ہے کہ 8 مارچ کو عمران خان کو جب یہ 5 بندے آپ کو ملنے چاہیے۔ ہم الیکشن کمیشن گئے، انہوں نے کہا جی کہ وہ آرڈر تو لائیں، آرڈر ہمیں دے نہیں رہے، اور پھر جا کے ان کو موقع مل رہا ہے ہمارے مخالفوں کو تاکہ وہ اسٹے لے لیں، تو کیا سمجھا جائے یہ؟ اس کے بعد جو ہماری کوئی تقریباً 6 پٹیشنیں ہیں، 8 پٹیشنیں ہیں جو وہاں پہ پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں، وہ بھی اب ہم کر رہے ہیں، دوبارہ سے کر رہے ہیں۔ اور ابھی جو عمران خان صاحب سے بھی بات ہوئی ہے، وہ بھی علیحدہ کر رہے ہیں پریس کانفرنس، ہم یہاں علیحدہ کر رہے ہیں۔ اس میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جس سے امید ہی نہیں وہی کرسی پہ بیٹھ گیا دوبارہ، جس نے سارا گند ڈالا، جس نے یہاں لوگوں کو زخمی کرایا، اور آئیز کے آگے پولیس پہلی دفعہ، یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے جب سے پاکستان بنا ہے اور جب سے یہ نظام آیا ہے پارلیمنٹری، آج تک نہیں ہوا کہ پولیس کو اندر کسی نے بلایا۔ یہ بھی جس بندے کا کارنامہ ہے اسی کو سامنے لا کے بٹھا دیا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ہم خان صاحب سے بھی وہ بھی یہی بات کر رہے تھے، علی ظفر صاحب تیار کر رہے ہیں، اور باقی ہمارے وکلاء کی پوری ٹیم انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے۔ اور ابھی کچھ فیصلے جو ہیں یہ ہم نے کل تک چھوڑے ہیں، کل مشاورت ہو جائے گی سب سے، تو اس کے بعد پھر فیصلے ہم وہ اناؤنس کریں گے۔ جی سر، میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو آج فیصلہ آیا ہے اس میں بڑے واضح طور پر ایک بات طے کر دی ہے ہائی کورٹ نے کہ جو چیف منسٹر کا الیکشن تھا 16 اپریل کا، وہ جو ہے اس کو انہوں نے کالعدم قرار دیا، بالکل کیٹیگوریکلی انہوں نے کالعدم قرار دے دیا۔ اب جب ایک الیکشن کو وہ کالعدم قرار دے دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس شخص کو آگے کنٹینیو کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے، کیونکہ وہ تو الیکٹڈ ہے ہی نہیں، اس کے الیکشن کو آپ کالعدم قرار دے چکے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ اس دوران 16 تاریخ سے لے کر آج کی تاریخ تک اور پھر کل کی تاریخ تک جب کہ دوبارہ الیکشن نیا ہونا ہے، اس وقت تک جتنے بھی اس کے ایکٹس تھے ان کو بھی لیگلائز کر دیا جائے۔ تو آپ خود یہ بہتر سمجھتے ہیں اور عوام کے لیے یہ سمجھنے کی بہت ضروری بات ہے کہ جب ایک شخص کا الیکشن ہی کالعدم، وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا بطور چیف منسٹر، تو اس کے فیصلوں کو ہم کس طرح جو ہے تسلیم کر سکتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ آپ کو پتہ ہے جس طرح چوہدری صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارے 5 سیٹیں ایسی ہیں کہ جن کا نوٹیفیکیشن ابھی ہونا ہے، لیکن بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ اس وقت تک ان 5 سیٹوں کا ہمیں نوٹیفیکیشن نہیں ملا، اور آج چوتھا دن ہے وہ فیصلہ وہ ہمارے خلاف آج فیصلہ ہوا اور آج ہی اناؤنس بھی ہو گیا اور اس کی کاپیز بھی جاری ہوگی، لیکن جو ہمارے حق میں بات آتی ہے 5 دن سے اس پہ ہمیں نقل نہیں ملی۔ تیسری بات، اس وقت ہمارا جو ہاؤس ہے فار آل پریکٹیکل پرپزز وہ کمپلیٹ نہیں ہے،
5 लोग ऐसे हैं जो नोटिफिकेशन जिनका होना है, उसके बाद उनको राइट ऑफ वोट मिलना है। 17 तारीख को 20 इलेक्शन होने वाले हैं जिनका शेड्यूल अनाउंस हो चुका है। ये कोई हम हवा में बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि उनका शेड्यूल अनाउंस हो चुका है। और जब शेड्यूल अनाउंस हो जाए तो उस वक्त आप किसी हलके में किसी की ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते। इवन ये कि पटवारी की ट्रांसफ़र उस हलके में नहीं हो सकती, लेकिन शेड्यूल अनाउंस होने के बाद उनका जो राइट ऑफ वोट है उसको ख़त्म किया जा रहा है ताकि वो वोट न डाल सकें। इसी तरह इस वक्त तकरीबन 6 के करीब ऐसे लोग हैं जो मुल्क से बाहर हैं, कोई हज पे गए हुए, कोई वैसे मुल्क से बाहर हैं। 24 घंटे से भी कम टाइम दिया जाता है इसके लिए, नए इलेक्शन के लिए। तो मैं समझता हूँ ये किस तरह मुमकिन हो सकता है कि 24 घंटे से कम टाइम दें। और मैं ये बिल्कुल कहने में हक बजानब हूँ कि ये सारा अमल जो है इसके पीछे एक साफ सोच नहीं है और एक फेयर प्ले नहीं है। अगर फेयर प्ले होता तो फिर हमें एक फेयर टाइम देना चाहिए था कि इतने अरसे में हम इलेक्शन करवाएंगे। 24 घंटे से पहले आप इलेक्शन करवाएं। 5 लोग जिनको अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ उनको वोट का हक भी ना दें, जिनके इलेक्शन अभी 17 तारीख को होना है उनको भी वोट का हक ना दें, हाउस इनकम्प्लीट हो। लेकिन एक इमरजेंसी की सूरत में अगर वो मोहर लगाना चाहते हैं और लेजिटिमेट करना चाहते हैं हमजा शहबाज के उस सारे सिलसिले को, तो मैं समझता हूँ कि वो इंतहाई ज़्यादती की बात है। इस पे हमारी जो पार्टी का मौक़िफ़ है वो इंशाअल्लाह ताला हम अपनी पार्लिमानी पार्टी मीटिंग में सारी सूरत हाल को सामने रखेंगे। सामने रखने के बाद हम आइंदा का लाए अमल जो है वो इख्तियार करेंगे। और जो सबसे पहला इशू हमारा है वो इन तमाम इक़दामात जो हैं हम इनको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं पहले मरहले में, और इंशाअल्लाह ताला कल हमारी पिटीशन फाइल हो जाएंगी। और हम उम्मीद रखते हैं कि अगर रात को 12 बजे हमारे खिलाफ अदालतें स्टे ऑर्डर दे सकती थी या कार्रवाई कर सकती थी, तो आज रात को 12 बजे हमारे लिए भी अदालत खोल ली जाएगी और उन लोगों को राइट ऑफ वोट दिया जाएगा और फिर जो हमारे ग्रीवेंसेस हैं उनको दूर किया जाएगा। चलो जी, अब मकसद ये है कि ये कह रहे हैं हमें कि आपके हाथ हमने बांध दिए हैं, आपकी ज़बान बंदी कर दी है और आप इलेक्शन लड़ के दिखा दें। चैलेंज तो ये कर रहे हैं। जी मियाँ साहब। देखिए जी, बातें तो ज़्यादा चोइस साहब ने, राजा बिशारत साहब ने बड़ी तफसील से सारी बातों पर बात कर ली है। 2 चीज़ें जो है ना, लेवल प्लेइंग फील्ड वो हमें नहीं दिया गया। यानी हम पटिशनर हैं और पिछले 2-2.5 माह से हमारी पटिशन्स जो हैं वो ज़ेर समाअत हैं। ऐसी क्या क़यामत आ गई है कि आप 24 घंटे के अंदर आप कह रहे हैं कि ये हुक्म है, ये गवर्नर साहब के लिए हुक्म है और कल 4 बजे तक आपने रीपोल करवाना है, ये सारा कुछ। तो ये मैं ये समझता हूँ कि हम अग्रीव पार्टी थे, हमारी इन पटिशन्स के अंदर जो इस्तदाद थी थोड़ा सा वक्त भी अगर देते। और दूसरी बात ये है कि एक ऐसा शख्स जो धौंस धांधली और गलत तरीके से अपने आप को चीफ मिनिस्टर के तौर पर एक्ट करता रहा, और सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन के बाद आज मोहर तस्दीक सबत कर दी है अदालत आलिया ने भी, हाई कोर्ट ने भी, कि इनका इलेक्शन इल्लीगल था। वो कॉन्स्टिट्यूशनल और आइनी तौर पर पंजाब के वज़ीर आला के तौर पर वो इलेक्ट नहीं हुआ था। बड़ी मज़ाक़ खेज़ी ये लगती है कि वो इल्लीगल था, लेकिन उसके सारे जो एक्ट्स हैं उनको प्रोटेक्शन दे दी गई है, उनको वैलिडेट कर दिया गया है कि जो कुछ इक़दामात हुए थे वो ठीक हैं। और अब भी जो हमारा मुतालबा था और अब भी है, और सुप्रीम कोर्ट में भी हम जा रहे हैं कि उस इंतखाब को कलदम करार देकर उनको डी सीट किया जाए और 16 जो अप्रैल वाली पोजीशन है वो बहाल हो जाए, उसमें ये डी नोटिफाई हों और उस्मान बुज़दार जो केयर टेकर के तौर पर काम कर रहे थे वो अपनी सीट पे आएँ, और उसके बाद चीफ मिनिस्टर के नए इंतखाबात के लिए जो इंतज़ामात हैं वो किए जाएँ। इसके बगैर मैं ये समझता हूँ कि ये करीने इंसाफ नहीं होगा कि जिस तरह रातों रात ये सारा कुछ किया जा रहा है। जिस तरह राजा साहब ने कहा, हम अपनी दोनों पार्टियाँ पार्लिमानी पार्टीज़ की मीटिंग कर रहे हैं और इस पर सोच विचार करके कल के बारे में जो लाए अमल है उसका फ़ैसला इंशाअल्लाह हम कल सुबह करेंगे। जी अमर हाँ साहब, आप ज़रा थोड़ा सा इसमें ब्रीफ कर। देखिए जी, कानूनी तौर के ऊपर 5 पिटीशन हमने फाइल की थी
اور 30 اپریل کو فائل ہوئی ہیں اور 2 مہینے تک کورٹ نے کبھی اس طرح رکھ کے کیس کو پراپر سنا نہیں ہے. جب ہم نے ان سے ریکویسٹ یہ کی ہے کہ ہمیں اس میں پراپر ٹائم دے دیا جائے 2 دن پہلے, تو کورٹ نے اس چیز کو اگنور کیا ہے. لیکن بڑی مزے کی بات ہے کہ ایک آنریبل جج صاحب نے, جیسے ساجد محمود سیٹھی صاحب نے, ہماری بات سے بالکل اتفاق کیا کہ جو الیکشن تھا چیف منسٹر کا وہ ایلیگل ہے. اور جب ایلیگل ڈکلیئر کر رہے ہیں تو آپ کو 16 اپریل والی جگہ پہ جانا ہے. جب 16 اپریل والی جگہ پہ جانا ہے تو اس وقت پریزائڈنگ آفیسر ڈپٹی اسپیکر نہیں ہوگا, کیونکہ جو ڈپٹی اسپیکر والا آرڈر تھا اس کو ہم نے چیلنج کیا آئی سی اے میں, اور آئی سی کے آرڈر کے اگینسٹ ہم نے سپریم کورٹ کیس فائل کیا. لیکن مزے کی بات ہے کہ باقی معاملات کے اندر جس طرح کہا گیا کہ عدالتیں رات 12 بجے کھلتی ہیں, وہ جو آرڈر ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے کہ وہ ڈپٹی اسپیکر نے اس وقت پولیس کو بلا کے یہاں اس طرح حالات پیدا کیے, وہ آج تک سپریم کورٹ میں نہیں لگا. ہماری سپریم کورٹ سے بھی یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اس کیس کو بھی کل سنا جائے. اور جو یہ آرڈر کیا ہے اس آرڈر کے اندر جب 4 ججز نے ایک بات کے اوپر اکٹھے ہو گئے ہیں کہ ہاں جی یہ الیکشن تھا وہ انلیگل تھا, تو اس صورت کے اندر ان کو چاہیے تھا کہ وہ آپ اس کو کہتے کہ حمزہ شہباز آج سے سی ایم نہیں ہے, لیکن انہوں نے وہ بات پھینک دی ہے ڈپٹی اسپیکر کی کورٹ میں, جس کو آلریڈی ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے. سو اپنی بات سے کنٹراڈکٹ کیا انہوں نے, تو اس کو لے کے ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں. انشاءاللہ صبح ہم سپریم کورٹ فائل کریں گے کیس, اور ہم کورٹ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے باقی لوگوں کے لیے عدالتیں رات کو 12 بجے کھولی ہیں, اور انصاف پاکستان کے ہر شہری کے لیے ہونا چاہیے. انشاءاللہ ہم صبح 9 بجے ہائی کورٹ پہنچیں گے. چوہدری صاحب یہ فرمائے گا کہ اگر پہلا کیا جی صاحب یہ بتائیں, جس طرح آپ نے کہا ہے کہ سیاسی طور پہ آپ کے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیے گئے, کیا ایسی صورت میں جب آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی طور پہ آپ کے ہاتھ اور پاؤں باندھے گئے ہیں, اگر کل آپ کو ریلیف نہیں ملتا اعلیٰ عدلیہ سے, یہ ایک 1% بھی چانس اگر اعلیٰ عدلیہ ریلیف نہیں ملتا, تب بھی آپ اس الیکشن پروسیس کا حصہ بنیں گے؟ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے سیاسی طور پہ نہیں باندھے گئے, عدالتی طور پر باندھے گئے. اچھا باقی بات سنیں نا, دیکھیں اتنے بھی آپ نا امید نہ ہو اپنی عدالتوں سے, ہمیں پوری امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ. وہ آخر عدلیہ جو بار بار کہتی ہے نا کہ ان کی شناختی یہ ہے کہ وہ سب کی بات سنتے ہیں اور جواب دے, تو وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ہونا ہے, اور نیچے تو کسی کو نہیں ہے. وہ عدالت کے فیصلے کے بعد ہم نے پولیٹیکل رول اپنا ادا کرنا ہے. چوہدری صاحب یہ فرمائے گا کہ آپ سیاسی سمجھ بوجھ زیادہ رکھتے ہیں, رابطے بھی بہت زیادہ ہیں, اگر سپریم کورٹ ہمیں ریلیف دیتا ہے 5 لوگوں کا نوٹیفکیشن بھی جاری ہو جاتا ہے, پھر نمبر گیم کیسی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں 5 کا نہیں, وہ 20 کا کیا کرنا ہے, جس کا الیکشن ہے ڈیو, اور 7 بندے جو باہر گئے ہوئے ہیں وہ ان کو کیوں آپ اگنور کر رہے ہیں؟ ابھی ہاؤس مکمل نہیں ہے, ہاؤس پہلے ہاؤس کو مکمل تو کریں. آپ کیا چاہتے ہیں کہ پہلے 17 جولائی کا الیکشن ہو ضمنی, اس کے بعد آپ کورٹ سے ریلیف مانگ رہے ہیں, 17 کے بعد ہمیں ریلیف دیا جائے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہاؤس مکمل ہو اور پھر الیکشن کرائیں. سر یہ بتائیں کہ پچھلی دفعہ جب انتخاب ہوا تھا وزیر اعلیٰ کا, تو ڈپٹی اسپیکر کے حکم پر پولیس ایوان میں اتار دی گئی تھی. کل بھی اگر پولیس ایوان میں اتار دی گئی تو آپ لوگوں کا کیا رد عمل ہوگا؟ وہ جب اتاریں گے پھر کریں گے انشاءاللہ, وہ وقت آنے پہ ہم وقت آنے پہ. سر یہ بتائیے کہ جیسے انہوں نے فیصلہ تو آپ کا کیے ہوئے نا, اب ہمارا نیا فیصلہ ہو. ٹھیک ہے سر, یہ بتائیے کہ کل آپ نے ایک اجلاس بلا لیا ہے پنجاب اسمبلی کا, لیکن اگر آپ نے اس فیصلے یہ ہم نے بلایا ہے ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق. آپ نے اجلاس بلا لیا, لیکن ایک بار پھر اگر حکومت آپ کی بات نہیں مانتی اور مانے کے بعد میں اجلاس بلاتی ہے, وہیں پہ کاؤنٹنگ ہوتی ہے, اس وقت میں آپ کا لائبہ کیا ہوگا؟ یہ ان کا فیصلہ ہے, یہ ان کا فیصلہ ہے, وہ تو ان کا فیصلہ ہوگا نا, ہم تو پھر کل فیصلہ کریں گے نا. چوہدری صاحب آج وزیر داخلہ کا بیان ہے کہ محمد خان بھٹی جو سیکرٹری اسمبلی ہیں وہ ملک سے فرار ہو گئے ہیں, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ وہ بیٹھے دیکھ لو. چوہدری صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طریقے سے مسلم لیگ نون نے آج ہوٹل میں دوبارہ اپنے اراکین اسمبلی کو جمع کیا ہے اور وہ تو 5 دن سے کر رہے ہیں یار پریکٹس, تو آپ کو لگتا ہے 5 دن کی پریکٹس ہے جس کا یہ سارا لگتا ہے کہ کوئی عدم اعتماد کی فضا ہے یا کوئی آپ کے بینک اور رابطے ان کے ساتھ؟ یار ساڈا وہ دینا ہو سکتا ہے. نہیں چوہدری صاحب, آپ کو یہ لگتا تھا, آپ امید رکھتے تھے کہ عدالت عالیہ جو فیصلہ آج جو ہونے جا رہا ہے کہیں نہ کہیں پہ آپ کو یہ شریک تھی کہ ایسا ہی فیصلہ آئے گا, یا آپ کو یہ تھا کہ پھر ٹرائل کا موقع ملے گا؟ نہیں, ہمیں تو اپنی عدالتوں پہ اعتبار ہے, میں نے تو پہلے کہہ دیا تھا کہ فیئر ٹرائل ہمیشہ رکھتے ہیں, فیئر ٹرائل ہوگا. ہم کیوں ڈاؤٹ کریں اپنی عدالتوں پہ؟ اجازت, مہربانی, بہت شکریہ.
پرویز الہی اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. آج جو لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے فیصلہ آیا ہے اس پر اپنے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے اور اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی نے، جو کہ مسلم لیگ ق کے رہنما بھی ہیں، اور کل ان کا یہ کہنا ہے کہ سپریم کورٹ میں اس فیصلے کو چیلنج کیا جائے گا. بالکل، کچھ مزید اہم خبریں شامل کریں گے اس بریک کے بعد. وفاقی وزیر احسن اقبال کے ہمراہ اس وقت شاہد خاقان عباسی پریس کانفرنس کر رہے ہیں. آج ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ میں وزیراعظم شہباز شریف صاحب کے سامنے جو پچھلے 2 مہینے میں کام ہوا، جو آج ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، انرجی سیکٹر کے اندر جو ہزاروں روپے کا نقصان ہو چکا ہے، گردشی قرضہ جو دگنا ہو چکا ہے، ان تمام وجوہات کا جائزہ لیا گیا، ان تمام نقصانات کا جائزہ لیا گیا، ان اثرات کو ختم کرنے کے اقدامات کو دیکھا گیا، اور ساتھ ہی فیصلہ یہ ہوا کہ ایک قانون کے تحت ایک کمیشن بنایا جائے گا جس کی تشکیل کابینہ کی منظوری کے بعد دے دی جائے گی، اور یہ کمیشن اپنی رپورٹ پاکستان کے عوام کے سامنے رکھے گا تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے کہ جو عمران خان نے جو اس ملک کی معیشت کے ساتھ جو حال کیا ہے، جو اس نے بوجھ بجلی اور گیس میں مہنگائی کی صورت پر عوام کو دیا ہے، اس کی ذمہ داری کن افراد پر جاتی ہے اور اس نقصان کا تخمینہ کیا ہے. بہت شکریہ. جیسا کہ ابھی شاہد صاحب نے کہا ہے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس وقت پاکستان ایک بدترین توانائی کے بحران سے گزر رہا ہے، اور لوڈ شیڈنگ ہے جس سے پاکستان کے عوام، پاکستان کی صنعت نہایت پریشان ہے. موجودہ حکومت کو آئے ہوئے تقریباً 2 ماہ ہوئے ہیں، اور جو صورتحال ہمیں ورثے میں ملی ہے اس کی نشاندہی نومبر دسمبر 2021 میں کر دی گئی تھی. شاہد صاحب نے بھی اور میں نے بھی متعدد پریس کانفرنسز میں کہا تھا کہ عمران حکومت کی نااہلی اور نالائکی کی وجہ سے پہلی دفعہ پاکستان گرمیوں میں شدید ترین گیس کے بحران سے دوچار ہونے جا رہا ہے. جیسے کہ گزشتہ سردیوں میں بدترین گیس کا بحران تھا، تو ہم نے اس وقت بھی متنبع کیا تھا کہ عمران حکومت نے بروقت سستے گیس کے طویل المیعاد سودے نہیں کیے، جس کے نتیجے میں پاکستان میں موسم گرما کے دوران وفاقی وزیر احسن اقبال شاہد خاقان عباسی کے ہمراہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ہنزا میں گرمی کی شدت میں اضافے سے گلیشیئر پگھلنے سے ندی نالوں میں پانی کے بہاؤ میں اضافے سے ایک بار پھر حسن آباد نالے میں قائم لوہے کا عارضی پل متاثر ہو رہا ہے. پانی پل کے اوپر سے گزر رہا ہے. چترال کی وادی ارکاری میں سیلابی صورتحال کے باعث رابطہ سڑک بند ہو گئی ہے. ایک رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں. ہنزا میں گرمی کی شدت میں اضافے سے گلیشیئرز پگھلنے لگے ہیں، جس سے ندی نالوں میں پانی کے بہاؤ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. پانی کے بہاؤ میں اضافے سے حسن آباد نالے پر نصب عارضی لوہے کے پل کے اوپر سے پانی گزرنے لگا ہے. ایس پی ہنزا ظہور احمد کے مطابق شاہراہ قراقرم پر ٹریفک معطل ہے. ٹریفک کو شاہراہ نگر سے گزارا جا رہا ہے. 2 ماہ قبل حسن آباد میں RCC پل شش پر گلیشیئر سے پانی کے اخراج کے باعث منہدم ہو گیا تھا. حسن آباد گاؤں کے متاثرین تاحال خیموں میں مقیم ہیں. ادھر چترال کی وادی ارکاری میں سیلابی صورتحال ہے. سیلاب کے باعث ارکاری سے رباط سڑک بند ہو گئی ہے. ترجمان ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ گلیشیئر پگھلنے کے باعث سیلابی صورتحال ہے، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا.